ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ اپنا جو ہم نے نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا علم کی ترغیب، اس کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے آپ کا 62 اور یونٹ نمبر 3 ہے۔ یونٹ نمبر 3 صرف 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے اور اس کو مکمل تیار کرنا ہے، کیونکہ آپ کا آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو جو ہے اس یونٹ میں سے بن کے آئے گا۔ آپ کے شارٹ کوسچنز، آپ کے لانگ کوسچنز اور ایم سی کیوز اس یونٹ کے اندر سے مکمل طور پہ پیپر جو ہے وہ بن کے آئے گا، اسی لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے علم کی ترغیب۔ میں نے اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ آپ کو تیار کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پیج نمبر 62، کل ہم لوگوں نے اس کے انسان کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یعنی کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے یہ، فرشتوں پر بھی اس کو برتری حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بتایا اس میں۔ اب علم کی ترغیب کا مطلب ہو گیا کہ کسی کو علم کا شوق دلانا، علم حاصل کرنے کی طرف اس کی توجہ راغب کرنا، اس کو علم حاصل کرنے کی طرف لے کر آنا۔ علم ایک دولت ہے، ایک زیور ہے، جو اس سے آراستہ ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہے، اور جو اس سے محروم رہ جاتا ہے وہ انسان جو ہے وہ بدبخت انسان ہے۔ اب علم کی جو اہمیت ہے، علم حاصل کرنے کے اوپر جو زور دیا گیا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر جو ہے علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ جیسے سورہ الگ کے اندر بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا، میں نے تجھے وہ ساری باتیں سکھائی جو تو نہیں جانتا تھا، میں نے تجھے قلم سے لکھنا سکھایا، تجھے پڑھنا سکھایا، تجھے ہر وہ چیز سکھائی جو تو نہیں جانتا تھا، اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کر، اس کا احسان مان کے اس نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا، تجھے عقل، سوچ، فکر، سوجھ بوجھ کی جو ہے صلاحیت عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، یعنی علم والے کا، اور جاہل جو ہے وہ اس کی برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس ہے جو اس میں ہم نے اس کا پارٹ 2 پڑھنا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر طلب علم کو، اب مسلمان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ہر مسلمان پر طلب علم کو واجب کیا، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے، اور خود بھی علماء کی محفل کو عابدوں کی مجلس پر فضیلت دے کر علم اور تحصیل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب علماء عالم کی جمع ہے۔ علماء وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث اور سنت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کے حوالے سے صحیح رہنمائی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس دین کا، قرآن کا، سنت اور حدیث کا مکمل ڈیٹیل نالج ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی یہ گائیڈ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علماء، ٹھیک ہے۔ اور عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ عابدوں کی مجلس سے مراد ہو گیا ایسی محفل، ایسی مجلس جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار ہونے جہاں پہ کیا جا رہا ہو، اس محفل کو کہتے ہیں عابدوں کی مجلس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی محفل کو عابدوں کی مجلس پر فضیلت دی ہے۔ علم اور تحصیل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اب تحصیل علم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا، علم سیکھنا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں۔ اب 2 مجلسیں تھیں، ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور دوسری میں علم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک ذکر کی تھی اور دوسری علم کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا، میں بھی دنیا میں معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب 2 مجلسیں ہو رہی تھی، ایک ہو رہی تھی جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ تھی عابدوں کی مجلس، اور ایک وہ تھی جس میں علم کی باتیں ہو رہی تھی، وہ تھی علماء کی مجلس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے دونوں مجلسوں کی تعریف کی۔ مسجد کے اندر 2 محفلیں تھیں، آپ نے دونوں کی تعریف فرمائی، اور علماء کی محفل میں جا کے بیٹھ کے اور وہاں پہ فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد کو، ٹیچر کو، انسٹرکٹر کو، سکھانے والے کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی دنیا میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرتے تھے،
اور مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان یہ کہے، رب زدنی علما، ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اب بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، معاذ یعنی جبل کا بیٹا، حضرت معاذ جو جبل کے بیٹے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک مفصل حدیث نقل کی ہے۔ مفصل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز، ایسا کوئی پوائنٹ جس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہو، جس کو تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ہو، یعنی ہر چیز اس کی کھول کھول کے ایکسپلین کی گئی، اس کو کہتے ہیں مفصل۔ اب مفصل حدیث سے مراد ہے ایسی حدیث جس کو ڈیٹیل بیان کیا گیا ہو، جس سے علم کی ضرورت اور افادیت پر تفصیلی روشنی پڑتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی حدیث جو ہے اس کو کاپی کیا گیا جس کے اندر علم حاصل کرنے کی ضرورت کو، کہ یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، ان سب کو ڈیٹیل ایکسپلین کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہم نشیں ہے، علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بنائی۔ اب یہاں پہ اندھوں کے لیے بنائی سے مراد ہے یہ وہ والا اندھا نہیں جس کی آنکھیں نہ ہوں، ایسے تو اندھا وہی ہوتا ہے جسے نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پہ اندھوں کے لیے بنائی سے مراد یہ کہ وہ جو لا علم ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے، اس کو مثال اس طرح سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور دلوں کی زندگی یعنی کہ دل جو ہے علم کے ساتھ زندہ ہے اور علم کے بغیر ویران ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے، علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ اب غور و خوض کا مطلب یہاں پہ آ گیا اچھی طرح غور فکر کرنا، سوچ سمجھ کر جو ہے اس چیز کے بارے میں تھنکنگ، ٹھیک ہے، سوچ و بچار کرنا، سوچنا، غور کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، اس کو کہتے ہیں غور و خوض کرنا، اور اس میں مشغول رہنا نماز کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ اب اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو فرما برداری ہے وہ صحیح طریقے سے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ علم سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اب معرفت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سمجھنا، پہچاننا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا میں انسان کے لیے جتنی نعمتیں اور جو کچھ بھی پیدا کیا ان کو سمجھتا ہے، اس پہ غور فکر کر کے اللہ کی قدرت اس کو سمجھ آتی ہے۔ یہاں پہ معرفت کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اب اگر علم رکھتا ہوگا انسان، عالم ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ علم ایک پیش رو اور رہبر ہے۔ پیش رو کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو آگے جا کے مثال بن جائے، اور رہبر کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا، رستہ دکھانے والا، یعنی لیڈر۔ علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے، یعنی جو علم آپ کو ملا ہے پھر اس پہ عمل کرنا وہ اس کے تابع ہے، یعنی اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بد قسمت اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اب سعادت کا مطلب ہے یہ جو نعمت ہے، یہ علم ایک نعمت ہے، ایک دولت ہے، جس نے اسے حاصل کیا وہ خوش قسمت، جو اس سے محروم رہ گیا وہ بد قسمت۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے علم کی ترغیب کا پارٹ 2 وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کو بھی میں نے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اپنا یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ تیار کرنے میں۔ سو اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔